وہ سب کو دیتا ہے۔ 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے، رکھ اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا نہیں لیں گے، آگ ہی میرا رب ہے، بھگا دیا اس کو۔ جبریل آ گئے، اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا، بھگا دیا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ۔ جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا، تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا، لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا، لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا، اس بوڑھے کو پلاتا رہا، اس بوڑھے کو روزی روٹی دیتا رہا، پھر تم اس بوڑھے کو دسترخوان سے کیسے بھگا سکتے ہو؟ تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، جاؤ بلا کر لاؤ، پکڑ کے لاؤ۔ بلا کے لایا، ابراہیم علیہ السلام لائے اور اس بوڑھے کو کھلایا، کہا لو کھاؤ۔ کہا اب کیا ہوا؟ میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ کہا مت لو، میں آگ کا نام لوں گا، لو۔ ارے اب کیا ہوا؟ اچانک کیسے بدل گئے؟ فرمایا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے۔ میرے رب نے کہا وہ تو 90 سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے، پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا پلایا ہے، پھر تم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ جب اللہ کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیسی آبجیکشن، تمہیں کیسا اعتراض؟ اس بوڑھے نے کہا آپ کا رب اتنا مہربان ہے، پھر مجھے اس رب سے جوڑ دو جس کی رحمت کا یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں وہ بوڑھا پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے، اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ رب ہے جو غیروں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ جب وہ کھلانے پلانے والا ہے تو ہمیں روزی روٹی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی؟ ہونی چاہیے لیکن اتنی فکر نہیں۔ جب 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو کھلا رہا ہے وہ، تو ہمیں 2-4 روٹی کے لیے اتنی فکر کیوں؟ اتنا اتار چڑھاؤ ہیں کیا ہوگا، کل کہاں سے کھانا آئے گا، 1 مہینے بعد ہم ریٹائر ہو جائیں گے سرکاری نوکری سے، پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا، ہماری 4 بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، ان کے لیے جہیز کا انتظام۔ ارے معاشرے میں سماج کے لوگوں جہیز کی لعنت کو ختم کرو، اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو بہت بڑا ایک جہاد آپ جیت جاؤ گے، بہت بڑا ایک معرکہ آپ حاصل کر لو گے، کیونکہ انسان ناجائز طریقے سے جو کما رہا ہے اکثر اس میں ایسے ہیں کہ جن کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے، ان کو اپنا فیوچر میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، اس لیے وہ ناجائز طریقے سے مال کما رہا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد ہونا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں وہ واقعہ سناتا ہوں جو واقعہ ہمارے اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابیوں کا واقعہ ہے، تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں۔ 2 صحابیوں کی کپڑے کی دکان ہے۔ سنیے آپ لوگوں کا اصل مارکیٹ احمد آباد، 2 دکانیں ہیں، مان لیجئے ایک آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، اور ہم بھی یہیں رہتے ہیں، میری بھی کپڑے کی اور آپ کی بھی کپڑے کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ایک کسٹمر کپڑا خریدنے آ رہا ہے تو یہ دکان والا بھی کہتا ادھر آؤ بھائی آؤ ہمارے پاس اچھا مال ہے، دوسرا بھی کہتا ارے بھائی ادھر آؤ ہم تمہیں آج اچھا دکھائیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کمپٹیشن ہے، ہوتا ہے۔ مولانا صاحب کے پاس چلے جاؤ اور جاتے ہیں لوگ، مولانا ہاں کیا یار میرے بغل میں ایک آدمی نے اور دکان کھول لی ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ ارے یار میرے کپڑے کی تھی، اس نے بھی کپڑے کی کھول لی ہے۔ تو چاہتے کیا ہو؟ چاہتا یہ ہوں کہ کوئی ایسی چیز دے دو کہ اس کے پاس کسٹمر نہ جائیں، سب میرے ہی پاس آ جائیں۔ اور ماشاء اللہ مولانا کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، خود بیچارہ 5,000 روپے مہینے پہ امامت کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں شام تک ہمارے پاس کھانے کو کیا آئے گا، لیکن علاج ہر چیز کا ہے۔ اس کی دکان پہ کسٹمر نہ جائیں کہاں؟ تو ایک کام کرو،
شام کو آنا، میں ایک تعویذ بنا دوں گا. لکھا. اور اکثر یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو منہ میں پان بھرے رہتے ہیں، تمباکو والا، اپنا لکھ دیں گے، تعویذ بنا دیں گے، پھونک پھاک کر دیں گے، کپڑے میں لپیٹ لو. کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں تو اس تعویذ کو اس کی دکان کے سامنے تھوڑا سا گڈھا کھود کر گاڑ دینا. کیا ہوگا؟ جو بھی کسٹمر اس کی دکان پر جائے گا اس کا دل ہی نہیں لگے گا، وہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا ہی آئے گا. اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیری چلے گی. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ایک کی دکان بند کر دی جائے اور ایک کی دکان چلنے دی جائے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ کیا ایسی کوئی دعا بتائی ہوگی کہ ایک کی دکان بند ہو جائے اور ایک کی چلے؟ نہیں. نبی سے کم یہ توقع آپ مت رکھیے. ہاں توقع رکھنا ہے تو یہ رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی دعا ضرور بتائی ہوگی کہ آپ کی بھی دکان چلے اور آپ کی بھی چلے، آپ کے بھی گھر میں چولہا جلے، اس کے بھی گھر میں چولہا جلے. ایسی دعا کی امید تو ہے، لیکن ایسی دعا کی امید نہیں ہے جو مولوی نے دے دی ہے اس کی دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کر تیرے پاس آ جائیں گے. 2 صحابیوں کی دکان ہے ایک بازار میں. ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر بیٹھ جاتا ہے. وہاں آوازیں دینے کا رواج نہیں تھا. بھائی کسٹمر ہے، قسمت ہے، چاہے تو اس کی دکان پر آ جائے چاہے میری دکان پر آ جائے. آواز نہیں دی جاتی تھی. اچھا ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھول ہو گئی ہوگی. 1 ٹن 10 کنٹل کو بولتے ہیں. چلیے اب بھائی ہم لوگ انگریزی اسکول میں تو پڑھے نہیں ہیں، میتھمیٹکس اتنی ہماری مضبوط نہیں ہے، غلطی ہو تو سنیے. ایک صحابی کی دکان پر اس زمانے میں یہ چلتا تھا، کوئی آواز نہیں دیتا تھا، ادھر 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 ہم دیکھا نہیں. اللہ پہ بھروسہ. اوفو صحابہ کا عمل دیکھیے. کوئی آ رہا ہے میری دکان پہ آئے گا تو ہم دکھا دیں گے، اس کی دکان پہ آئے وہ دکھاتے. بھائی وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے بیٹھا، میں بھی بیٹھا. دیکھیے سوچ کیا تھی. آیا ایک صحابی دوسرے صحابی کی دکان پر کپڑا بیچنے والے کی، اور آ کر بیٹھ گیا. کپڑا دکھایا، پسند آیا، لے لیا. مول بھاؤ نہیں چلتا تھا، ایک دام یہ ہے، لے گیا. اس کی قسمت میں تھا، بیچ دیا کپڑا، لے گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آیا. دونوں دکانیں آمنے سامنے، لیکن وہ اسی دکان پر آیا جس دکان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسٹمر کپڑا لے جا چکا ہے. اسی دکان پر آتا ہے اور گفتگو چلتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ایک کپڑا خرید کے لے جاتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور تیسرا کسٹمر آتا ہے. تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس سے 2 کسٹمر پہلے کپڑا لے جا چکے ہیں. یہ بھی یہاں سے تیسرا کپڑا خرید کر لے جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اب یہ صحابی جس کی دکان ہے سوچ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس 3 کپڑے بک چکے ہیں، ہمارے گھر آج چولہا جل جائے گا، ہمیں اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے آج بھوکے نہیں سوئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے. نہ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس آنے دو، تم تو 3 کپڑے بیچ چکے ہو. نہیں، قسمت ہے، تمہیں اللہ نے 3 بکوا دیے. میری قسمت میں ہوگا تو بکے گا، ورنہ اللہ اگر تمہیں دے رہا ہے اور میں جلوں تو یہ اللہ کی تقسیم سے، اللہ کی قسمت سے ہم جلن ہو رہی ہے. نہیں. چوتھا کسٹمر بھی اسی دکان پر آیا، کپڑے کی بات چیت کرنے لگا، لیکن اس دکاندار نے اس مرتبہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا بھائی یہ کپڑے ہمارے بک چکے ہیں، 3 کسٹمر یہ کپڑا خرید چکے ہیں، اب ہمارے پاس اسٹاک میں یہ کپڑا نہیں ہے. آپ کو اسی قسم کا کپڑا اور اس سے بھی اچھا کپڑا اگر خریدنا ہے تو میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان پر چلے جاؤ، اس سے اچھا کپڑا آپ کو وہاں مل جائے گا، میرے پاس اسٹاک میں ختم ہو گیا. حالانکہ تھا، لیکن یہ سوچ کر
کہ میری تو اتنی انکم ہو چکی ہے کہ آج میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، اس بیچارے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اگر ایک دو کپڑا یہ بھی بیچ دے گا تو اس کے بھی بیوی بچی آج کھانا کھا لیں گے، اس کے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس آنے والے چوتھے کسٹمر کو کپڑا نہیں دیا اور کہا کہ مجھ سے بھی اچھا کپڑا اس دکاندار کے پاس ہے، جاؤ وہاں سے لے لو۔ یہ کسٹمر اس دکان سے اترتا ہے اور دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے کپڑا خرید کر لے جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمدردیاں تھیں، ایک دوسرے کا درد تھا، ایک دوسرے کا کی خیر خواہی تھی لوگوں کے دل میں کہ میرے پاس تو اتنا بک چکا ہے، اس کا ایک بھی نہیں بکا ہے۔ اپنا کسٹمر دوسرے کے حوالے کر دیا کرتے تھے، یہاں تو دوسرے کی دکان پر آیا ہوا کسٹمر چھین لیتے ہیں، اس کو بھی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ دو تین چیزیں یاد رکھیے، ایک آدمی کا، ایک نوجوان لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ چل رہا ہے تو رشتے پہ رشتہ بھیجنا جائز نہیں، جب بات وہاں فائنل ہو جائے اس کے بعد بھیجیے، اگر رشتہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تب آپ بھیجیے۔ ایسا نہیں کہ ایک کی بات چیت چل رہی ہے آپ اپنا ٹھونک دو، وہ ارے وہاں چھوڑو یار، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اب اس نے وہاں چھوڑ دیا، ڈاکٹر ہے، ہاں ڈاکٹر، چلو اس کو کر دیں۔ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ جب تک ایک جگہ بات چل رہی ہے چلنے دیں۔ اسی طریقے سے دو چار دکانیں آس پاس کسی کی ہیں تو آواز دے کر بلانا، اے ادھر آ، نہیں، وہ آدمی جس کی دکان پہ آنا چاہے آ جائے، قسمت۔ ہاں ایک جگہ اگر وہ بات چیت چل رہی ہے تو دوبارہ نہیں ٹھوکنا چاہیے، نا صاحب ادھر آؤ، اس سے ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے، نہیں، جب تک ادھر سے فائنل نہ ہو جائے اور جب وہ وہاں پسند نہ آئے، اتر جائے اس کی دکان سے، تب آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب آئیے میری دکان پر بھی آپ دیکھ لیجئے، شاید آپ کو میری دکان کا کپڑا پسند آ جائے۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے رکشے والے آپس میں کھڑے رہتے ہیں، ہاں صاحب کہاں جاؤ گے، وہ بتاؤ کہاں جاؤ گے، ایک سے بات چل رہی، دوسرا اپنا رکشہ لے کے آ گیا، ہاں بھائی کہاں جانا ہے، بولو، نہیں، جب تک اس سے فائنل نہ ہو جائے تم اپنے سواری اپنا رکشہ لے کے نہیں آ سکتے ہو، ورنہ ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہو جائے گا۔ ہمیں ہمدردی اپنانا ہے، ہمیں ہمدردی دیکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ یا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو مومن کے لیے بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک چیز اور بتا